موضوع انہوں منتخب فرمایا ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ لیکن جناب نے اس حقیقت ظاہر میں کہ ناصیر زمانے کی کثرت اور رواج کے خلاف حقیقت دی ترجمانی کرتا ہے اور حقیقت سچ کو بیان کرتا ہے۔ شان اہل بیت ہی بیان کرنے لگا، لیکن تھوڑے جی تبدیلی دینا عنوان میرا موضوع ہے جڑا اس کا عنوان احادیث اہل بیت میں غلط بیانیاں۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم نال بندہ ناصیر اللہ پاک نے جو راہ پر عنایت فرمائے تو اس کائنات میں بے مثال حکیم اور دانا نے انہوں نے حکمت دنال اس زمانے کا مشاہدہ معائنہ کر ایسا بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو عنوان میرا کیے احادیث اہل بیت میں غلط بیانیاں۔ اس کے اندر میں کیا بیان کروں گا؟ شان اہل بیت کے چند مبارک حدیثاں سناؤں گا، لیکن انہاں حدیثاں جو غلط بیانی اور گمراہی عام رواج پا چکی ہے اور عام بیان ہوتی ہے، انہاں کی نشاندہی کراں گا کہ اس حدیث کا صحیح معنی مطلب ہے جڑا اہل سنت و جماعت کا اتفاقی اور گمراہی اتنے ہے جو مشہور ہے اینڈ جو حقیقت ہے وہ اینڈ۔ گل سارے پڑھ دے پر سمجھ دے کئی نہیں، سمجھ دے جڑے ہیں انہاں وچوں کئی بیان کی ضرورت رکھتے ہوتے ہیں، کئی اللہ پاک کی کرم نوازی نال اسی سمجھتے بھی ہیں اور بیان کی ضرورت نہیں۔ سانو کسی بھی علاقے جانا پیا، سانو اللہ کے فضل و کرم نال حق دے بیان ذرا برابر کوئی وزن بوجھ محسوس نہیں۔ میرے دوست موضوع کے بیان کو پہنا تھوڑی جی یہ گل سماعت فرما رہا۔ اللہ پاک نے اسلام اعتدال کا دین بنایا، اور مذہب اہل سنت کو اعتدال کا مذہب بنایا۔ سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب شریف فرماندے نے اہل سنت و جماعت کا مذہب
ہمیشہ درمیان ہے، نہ حد تو اگاں ٹپ گیا نہ حد تو پیچھا ہے، یہ ہمیشہ حد دکھتا ہے۔ سانو قرآن مجید کے اندر حکم آیا ہے لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین چ حدوں نہ ودو اور اللہ نے اتے کوئی حق تو سوا گل نہ کرے جائے، یعنی اللہ وال جو گل منسوخ کرو وہ حق ہو، جھوٹ نو غلط نو خدا وال نسبت نہ دے، یہ اللہ قرآن ہے۔ غلط بیانی حد تو تجاوز یا منافقت کی وجہ نہ ہوتا ہے یا جہالت کی وجہ نہ ہوتا ہے یا خوش آمد کی وجہ نہ ہوتا ہے، اور تین لانتا ممبر رسول دے وارث کا فرد بن گئے، وہ انہاں تینوں تو پاک ہونا چاہیے۔ جو گل کراں گا پوری اللہ دے فضل اور قطعی یقینی ضمانت نال، پہلی مبارک حدیث مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے متعلق سنائی جاندی، مشہور تقریباً علم نال کسی طرح کی نسبت تعلق رکھنے والے زبانی یاد ہونی، عربی نہ ہوئے تو اردو ضرور ہوندی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اس کا ایک مشہور معنی ہے اور ایک صحیح اور حقیقی معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشہور نہیں بیان ہوتا ہے علی نبی علم کا شاہر نے، علی اس کا دروازہ نے، لہذا علم جو بھی آنا ہے وہ علی تو آنا ہے، علی تو سوا علم نہیں آ سکتا۔ حدیث ٹھیک ہے، جمہور کے حکم تضعیف کے بعد بھی دو جلیل القدر محدثین کا انہوں حسن قرار دینا ہے، دے واسطے کافی فضائل کے اندر ویسے بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ حدیث سے ایسا روایت کلام نہیں کرنا، ایسا اس کے معنی میں پہ کلام کرنا ہے۔ علی نبی علم کا شاہر نے، علی اس کا دروازہ نے، یہ حدیث ہے ترمذی دیگر کتاباں۔ اس حدیث دے معنی میں جڑا عموم اور اطلاق پیدا کر کے، یعنی کی مطلب عام جو ہے معنی کر کے جی لہذا جو علم ہونا ہے علی تو ہونا ہے، علی تو باہر علم نہیں آ سکتا، یہ معنی کرنا، یہ نتیجہ کڈنا سراسر گمراہی، جہالت، حماقت اور مخالفین اہل سنت دی زبان نو کھولن دا سبب کہ اگلا پھر اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر علی جو دروازہ ہوئے
ابو بکر نے بھی عہدے تو لیا، عمر نے بھی عہدے تو لیا، تو عثمان نے بھی عہدے تو لیا، تو پھر علم جبال علی دے سارے بڑھ گئے، تو پھر حق دے خلافت دا علی دا سی، پھر تسا کیوں دے دیتا؟ اور ایک کے بدھو بن گیا، آپ بیٹھے رہنے ہیں۔ یعنی اپنے ہتھی اپنے پیراں میں منگا رسا سٹ کے دشمن دے کو بدھو بننے ہیں۔ کاش کہ ایسا علماء کو، امامہ کو، بزرگاں کو اس حدیث دے معنی کو سمجھ لیتے۔ نبی پاک علم دا شہر میں کوئی شک نہیں، مولا علی علم دا دروازہ نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ مانا کڈنا کہ علی ہی علم دا دروازہ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ علم دے خلاف ہے، حدیث دے لفظاں دے خلاف ہے، حدیث سے لفظ اس حسر اور معنی کا انتہائی رد کرتے ہیں۔ جی علی ہی دروازہ ہے تو بہت ہوگا، علی دروازہ ہے یہ معنی حق ہے، علی ہی دروازہ ہے یہ معنی غلط ہے۔ تو سمجھ دروازے ہو گئے نہیں؟ بہت فرق ہے تم نے مانے۔ علی ہی دروازہ ہے یہ مانا غلط ہے۔ اس دوتے بندہ ناچیز ایک بہت بڑے حنفی امام دا مانا، امام دا مطلب، امام دا بیان سناوے گا، جنہیں اس معنی دی وضاحت فرمائی، اس معنی دا رد کیتا کہ علی ہی دروازہ ہے، اے امامہ نے اس معنی دا رد کیتا، وہ رد ہونا دا اصولی، وہ رد ہونا دا لغوی عرفی، وہ رد سناوا گا پہلے، اور پھر اللہ پاک کے فضل اللہ پاک نے جو ناچیز کو سمجھ دیتی اصولی اور عقلی رد سناوا گا، اور اللہ نے فضل و کرم نال ہمیشہ واسطے مخالفان دی بولتی بند کر دے۔ اگر اس نے مقابلے کوئی زبان خالی کھول میں کہ میری زبان ورنے مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال۔ او میرے مسلمانوں، ایک کتاب بجا امام ابو المعین نصفی چھٹی صدی دے حنفی امام دی کتاب التمہید دے اتے شرح لکھیے التسدید امام حسین بن علی سگناقی نے، نام ہی تو انہوں دسے گا کہ اے بندہ اہل بیت کا مخالف نہیں، نام حسین بن علی ہے، اپنا نام حسین ہے، ابے دا نام علی ہے۔ پھر انہاں دی عظمت شان واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ ہدایہ دی فقہ دی، ہدایہ شریف فقہ دی جڑی دو بندیاں بریلویاں سب کے مدرسے پڑھائی جاتی ہے، اور مجبوری دے وقت غیر مقلد اہل حدیث جڑے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے وہ تو ہدایت لینی پڑتی ہے۔ وہ ہدایہ شریف کی کتاب جڑی لکھن والے امام مرضی نانی
دے اے شاگرد دے شاگرد دے شاگرد نے، یعنی پوترے شاگرد نے، بولو کہ نے امام سغناکی نے اس کتاب پہ دوسری جلد اور صفحہ 388 دوتے بہت سارا لمبا کلام کیتا ہے اس حدیث دوتے وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، یہ تو بیان شروع ہو رہا ہے اگے فرما دے رہے وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلًا أَنَّ لِلْمَدِينَةِ أَبْوَابًا سِوَاهُ إذ ما له باب واحد لا يسمى مدينة بل يسمى حصنا ولا بد للمدينة أن يكون لها أبواب. آپ فرماتے ہیں حدیث کے لفظوں پہ غور کرو کہ خود دس رہا ہے حدیث کے لفظ دس سے پہن بھئی مولا علی تو علاوہ اور بھی دروازے علم دے ہیں. آپ فرمانے ہیں حدیث میں لفظ ہے انا مدینۃ العلم وعلی الباب وانا مدینۃ العلم علم دا شہر. امام سغناکی ابو پال امام بزرگاں دے حوالے دے کے گل کہہ رہا قلبہ قال بعض الناس فرماتے ہیں حدیث دے لفظ لیانا مدینۃ العلم میں علم دا شہر فرمایا علم دا شہر حضرت نے فرمایا حصن نہیں فرمایا حصن مدینہ فرمایا حصن نہیں فرمایا حصن دا معنی ہوتا ہے قلعہ مدینے دا معنی ہوتا ہے شہر. حضور نے فرمایا میں علم دا شہر. امام سغناکی امامات کو نقل کر کے فرماتے ہیں شہر کا دروازہ ہک نہیں ہوتا شہر کے دروازے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. ارے بولا مبارک پڑھو کیا بات ہے حضرت. ان للمدینہ ابوابا سواہ شہر میں کئی دروازے ہوتے ہیں. اگر کسی مسلمان نے تھوڑے وچوں لاہور میں جاؤ لاہور شاہ دے پرانے لاہور شاہ دے دروازے کتنے نے لوہاری گیٹ بھاٹی گیٹ موچی گیٹ دلی دروازہ اکبری دروازہ. امام فرماتے ہیں شہر کے دروازے زیادہ ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا. ملتان شریف اگر کوئی کہے ملتان شہر پرانے میں اتنے بھی بور گیٹ حرم گیٹ فلانا گیٹ کنے گیٹ شہر کے دروازے کئی ہوتے ہیں. نبی سونے نے فرمایا میں علم دا شہر علی دروازے نبی اشارہ دیتا ہے دروازے دے ہور ہیں ایک دروازہ علی بھی ہے. بولو علم سنن دی اگر کوئی چسکا رکھتے ہو بولو جہالت میں چھوڑ والے بولو کتاب الشہداء جن پر شوق نال قصہ کربلا پڑھیا جاتا ہے یہ بھی لکھے امام مسلم کو کوفے کے سارے دروازے بند کر دیتے گئے. کوفہ شہر کے سارے دروازے بند کر دیتے گئے. اتنے بھی مدینے کا لفظ آیا ہے. معلوم ہوا اس زمانے میں بھی مدینہ جنہوں آخر سن وہ کئی دروازے ہوتے سن. پتا چلیا گل لغت اور عرف لغت کے لحاظ بلکہ عرف عام کے لحاظ پکی ثابت ہے. شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا. اور سوال اٹھے گا رسول اللہ نے مولا علی کا نام کیوں لیا؟ اس واسطے لیا کچھ لوگوں میں اندر خیال اٹھنا سی علی کی نفی کا یہ کچھ بھی نہیں رسول نے
جڑا شہر ہوتا وہ دروازے زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی پشاور بھی جا کے دیکھے اتنے بھی لاہوری گیٹ فلانا گیٹ فلانا گیٹ فلانا گیٹ. ایمان نال دسو مانا تے حدیث کا ایڈا صاف سی علم دے لحاظ نال تے بالکل سنیاں دے مذہب دے مطابق سی. لیکن تھوڑے علمی موتی سٹن والے لوگوں نے اس حدیث کو انج بگاڑ کے رکھا ہے کہ تھڈو اپنا ہی نک کٹا کے بیٹھے نے تو منہ ہاتھ چوک کے بیٹھے نے اڑاتی ہے علم کا شال علم کا دروازہ پھیلی ہے تو پھر دوسرے کیوں بن گیا دوسرے کتوں نکل آئے وہ تو بےچارے بال ہوئے. آگے یہ سمجھ حدیث کا صحیح معنی سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اور فقیر اپنا تبصرہ کرتا ہے وہ امامہ کا تبصرہ سی. میں اپنے شیخ کے فیض نال اپنا تبصرہ تھوڑا جا کرنا یہ اصولی تے عقلی تبصرہ ہے. اگر جو ہے اللہ اکبر علمی بات سے میں انداز تھوڑا جا اصول فقہ ہے. مفاہیم میں مخالفت پڑھائے جاتے ہیں. مفہومات مخالفت ایک مفہوم میں موافق ہوگا ایک مفہوم میں مخالف ہوگا. مفہوم میں مخالف 10 نے 9 دے قائل جمہور فقہا یعنی امام مالک امام شافعی امام احمد. ایک مفہوم مخالف ہے جس کے قائل حنبلی مذہب چو ایک امام نے امام دقاق حنبلی وہ ایک دو قائل ہیں. ان کہتے ہیں مفہوم لقب. کی کہتے ہیں؟ میں انہیں علمی گل بالکل یہ سمجھاواں گا جی میں آخو گے بھی نشہر برکن کی گل ہے کوکرا کی گل ہے سمجھاواں پڑھو محمد الرسول اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ بولو. محمد اللہ کے رسول ہیں اتنا ہی معنی ہے یا اس کا یہ معنی ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں؟ بولو تو صحیح کیا معنی لیتے ہو تھی عام کہڑے معنی سن دو. اگر میں ہم پوچھا بھائی محمد اللہ کے رسول ہیں محمد ہی اللہ کے رسول ہیں دونوں معنی کے فرق ہے دس سکو گے سمجھ کیا ہوگا جس لحاظ آخر کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں اس کا کی مطلب نکلے گا اور کوئی آگے ہی سمجھ وہ بولو کہ صحیح لگا. جس لحاظ ہو گے محمد رسول اللہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں مانا ہوئے گا اور کوئی رسول نہیں کوئی نہیں. جس لحاظ ہو گے محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب ہے یہ رسول پکے ہیں اور بھی ہیں. ذرا بولو نا اور پہ سمجھ کوئی نہ اور خدا دے بندیا اگر وہ امام دقاق والا مذہب لویے تو اے ترجمہ کلمے کا ہی غلط ہو جاتا ہے. مفہوم لقب بڑھے گا تو معنی بن جائے گا محمد ہی اللہ کے رسول ہے کفر بن جاتا ہے. تا کر کے اس امام دقاق کی گل کسی نے مانیا امام نے اور جی میں محمد رسول اللہ کا مانا ایک کرنا غلط تے کفر ہے. محمد ہی اللہ کے رسول ہے علی بابوہا علی حکمت کا دروازہ نے یہ معنی ہے یہ معنی کرنا علی ہی حکمت کے دروازے نے ایک غلط مفہوم لقب باطل فاسد غلط لہذا معنی اس کا وہ نہیں بنے گا کہ علی ہی دروازہ ہے
نہیں؟ دیکھو مزید بڑا تو علی ولی اللہ دوسرے اعظام پڑھے علی بولو نا کیا وہ یہ مانا کریں گے کہ علی ہی ولی ہے اللہ کے؟ کیا حسین نہیں ہے؟ کیا حسن نہیں ہے؟ بولو تو صحیح وہ تھے ابو طالب ولی ہے علی ولی اللہ کا مانا علی ہی اللہ کے ولی ہیں جی وہ نہیں کرتے علی علم کا دروازہ ہے ادھر مانا کیوں کر دے ہو پھر سمجھ نہیں آئی نہیں او ہو تھوڑی منجی اس لیے پوچھی گئی ہے جس لیے تھوڑی تختی اس لیے پوچھی گئی ہے جس لیے تھوڑے تو علم اٹھا تھوڑے وچ انگلش کی بک جدوں بھی آئی ہے نا تھوڑی تباہی ہونے پھیری ہاں ہن تانوں ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے مولا روم تو مثنوی دے مولا روم تو اقبال پوچھتے رہے سونے مرشدہ دس جدوں بھی ساڈا نوجوان دین دا جذبہ لے کے اٹھدا ہے فرنگیاں دا لقمہ ہو کے بہ جاندا ہے بیچارہ آپ ہی پڑھیا جاندا ہے دین دا کام کیڑا کرے مرشد دس وجہ کیے سارے نوجوان دین دا کام کرنے سے ناکام کیوں رہندے نے مثنوی رومی والا مرشد جواب دیندا اقبال جڑے پرندے دے پر بننے ہون جدوں اڈن دا ارادہ کردا ہے کسی نہ کسی بلی دے منہ وچ آ جاندا ہے فرماندے جڑی تیری تعلیم ہے اے تیرے پر بن چھڑ دیے منڈا اڈے تے کدھر اڈے او جے فقیر جے ساڈے وانگوں کو شیخ کامل مل جاوے جڑا پر کھول دیندا ہے پھر کسے لانتی بلی دے ہاتھ اللہ دے فقیر دا غلام آ سکدا نہیں محمد فضل احمد چشتی ساری جد کے جانے خواجہ محمد شفیع تو زد قربانے محمد فضل احمد چشتی یہ دین کا سچا سپاہی ہے اے عالم انہ عالمہ چوجر حق دے دن کے وجہ گئے ہیں دیدار کی علزتہ چاہ گئے ہیں اسار علی زندگی لگ ونی اللہ رسول دیا رامتہ سے برکتہ ہونی توجہ ہے سونے اور دوارا مطلب صاف ہو گیا ہے حدیث جو کہ نام بولو تو صحیح دوسری حدیث اللہ اکبر کاش کہ میں پرانے دور میں ہوتا تو لوگ میری باتوں کو اقوال ذرعی ملفوظات طیبات کہہ کر جمع کرتے لیکن المعاصرۃ اصل المنافرت ہاں ایک زمانے چ ہونا نفرت کی بنیاد ہوتا ہے مال حسد کی بنیاد ہوتے سٹ کے ٹوٹ جاتے ہیں وہ برا کریں اور اگلی حدیث سن اس دے اندر بھی وہ لوگ حق تو تجاوز اعتدال دا دامن چھڈنا جڑا کہ اہل سنت کے خلاف ہے اوتھے بھی ایویں ہوندا ہے دوسری حدیث مسلم شریف دی کیڑی عام مشہور اس کو کہتے ہیں حدیث ثقلین کیا کہتے ہیں اس حدیث کو
حدیث ثقلین، اگر آپ کو اس کے لفظ میں مسلم شریف جو پڑھ چھوڑنا، انا تارکن فیکم ثقلین، حضور نے فرمایا دو بڑیاں قدراں والیاں چیزاں تھوڑے میں چھڑ چلنے، ایک اللہ کی کتاب، توجہ ہے، دوسرا اپنی اہل بیت۔ پھر حضور نے 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تھانوں میں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ تو ڈرانا، اللہ تو ڈرانا، اللہ تو ڈرانا، اللہ تانوں یاد کرانا اپنی اہل بیت کے متعلق۔ توجہ، اس حدیث دے لفظ میں کہ جڑے صحابی روایت کرنے والے نے حضرت زید، انہاں تو پوچھا حضور اہل بیت ہیں کون؟ انہاں فرمایا آل علی، علی کی آل، عقیل کی آل یعنی مولا علی کے بھائی، جعفر کی آل یعنی مولا علی کے بھائی، عباس کی آل یعنی حضور کے چاچا، کل ہؤلاء حرم الصدقہ، یہ ہوئی نہیں جنہوں نے صدقہ حرام ہے، انہوں نے فرمایا ہاں، اور باقی تو فقہ میں بھی لکھا ہے انہوں نے صدقہ حرام ہے۔ توجہ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، اور خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال، اور کیا اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسی حسابی کو پوچھا جاتا ہے بھی کون اہل بیت نے؟ فرمایا جنہاں تے صدقہ حرام۔ پوچھا گیا صدقہ حرام کنہاں تے؟ فرمایا صدقہ حرام ہے علی دی آل، عقیل دی آل، جعفر دی آل، عباس دی آل۔ گل سمجھنا، اسی حدیث حضرت عباس دی آل، حضور دے چاچا دی آل، انہوں بھی اہل بیت آکھیا گیا۔ توجہ ہے، ایک خالی سجدہ نو کہنا تے عباس پاک دی اولاد جنہاں نو حدیث کہہ رہی ہے انہاں نو باہر چ رکھنا تو انہاں دا لحاظ نہ کرنا، یہ تے حدیث کے خلاف ہے۔ لفظ اسے حدیث لیکن جی میں گل کرنا چاہنا، او دوستو ایتھے
جڑی گمراہی کی گل کی جاتی وہ یہ کی جاتی ہے کہ اہل بیت جیڑا مرضی ہے جو مرضی کرے سارے بچ لہذا ہر ایک سید ہوئے خصوصاً آج کل تو سیدوں کے بارے آکھے جاتے دوسرے بیچارے ہاشمیاں کا تو کوئی لحاظ ہوتا ہی نہیں جیویں دا مرضی ہوئے جی وہ عزت کرو جیویں دا مرضی ہوئے وہ عزت کرو وہ احترام کرو جی سید نو سلام ہر صورت سلام جیویں دا مرضی ہوئے جو مرضی کرے انہوں سلام کیوں وہ عجیب ثقلین دے اندر جو آ گیا اور ذرا غور کرنا اللہ اکبر جو کہندے نے وہ دیتے ہیں نہیں جے دیتے ہیں وہ کہندے سمجھاؤں کہانی یہ حدیث نے گمراہی پیدا کی گمراہی یہ ہے کہ ہر جنہیں نہ مرضی ہوئے بے احترام کرو اس تو بھی گاؤں اور سید نو نہیں مننا کافر ہو میرے سامنے اگلے دن اپنے آپ کو سید کہنے والا پنڈی سٹاف لاہور بیٹھا انہیں سید نو ماننے ہے ہی کافر کون ہے گل تو سکلے نے میرے دوستو میں کہہ رہا جو کہندے نے وہ ہیں نہیں جس سے ہیں وہ کہندے نہیں منہ وچوں لفظ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کوئی بھی نہیں ارے بھائی کیوں کوئی نہیں میں ہن کر کے تمہیں سامنے ثابت کرنا سچی دسیا جی شیعہ سنیاں گمراہ کہندے نے سنی شیعہ گمراہ کہندے نے یہ دونوں بھابیاں گمراہ کہندے نے بھابی انہاں نوں گمراہ کہندے نے مرزائیاں نوں کہندے نے مرزائی انہاں نوں کہندے نے چکرالوی دیوبندی یہ وہ سارے فرقے ایک دوسرے نوں کئی کفر دی حد تک بھی جاتے ہیں انہیں کافر نے فلانے مشرک نے اے مشرک نے او مشرک او کافر یہ ہیں سچی دسو جی آج وہ سیاسی پارٹیاں ایک گنجا لیگ ایک بھٹو لیگ ایک شیطان لیگ ایک فلانی لیگ فلانے ہیں ہر پارٹی سید ہوندے نے میری حقیقت کی گل تو انشاءاللہ تسی نہیں نہ منو گے تو انہیں تہاڈا سینہ پاڑ کے بڑھ جانا تسی انکار کر کے دیکھو تہاڈے اعلیٰ حضرت بریلوی تو پوچھنے اعلیٰ حضرت بریلوی پوچھئے جی بولو اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 421 ہوتے لکھ دے لیں جیسے نیچری قادیانی وہابی غیر مقلد دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہ ان کی تعلیم حلال بلکہ توہین و تکفیر فرض بابیاں نو پوچھو بریلویاں نے شیعاں نے مرجانیاں نے سیداں نو کی سمجھدے ہو کہندے نے مشرک نے بریلویاں نو پوچھو وہابیاں نے شیعاں نے سیداں نو کی سمجھدے جے کہتے گمراہ نے کافر نے کوئی کو جاکے گا کوئی کو جاکے گا کوئی کو جاکے گا اور مرزائیوں نے سیدانوں کی سمجھتے ہوئے کافر نے حکومت پاکستان دا فتوی ہے
جڑا شرع تو اونچی حیثیت رکھتا ہے تہاڈی تعلیم دی نظر تہاڈے اس نظام دی نظر ایک دوسرے دے سجدہ نو کافر کہی جاندے نے گمراہ کہی جاندے نے جہنمی کہی جاندے نے تے حدیث وچ آیا میں تہاڈے وچ شکلین چھڈ چلیا ہاں حدیث شکلین سارے ہی پڑھدے نے پر اپنا ککڑ کچھ دے اپنے سید نو جنتی آندے نے دوسرے دے سیدہ نو جہنمی آندے نے کیوں اعلی حضرت دا فتویٰ نے ہنے سنایا ہے اعلی حضرت فرماندے نے سارے دا نام لے لے کے انہاں نو سید آکھنا بھی جائز نہیں انہاں دی تکفیر تکفیر توہین فرض ہے تے پھر وہ گل کدھر گئی اعلی حضرت لکھدے نے سید دی تعظیم فرض اتنے لکھتے ہیں جی انج دے ہون پھر توہین فرض تکفیر فرض او جھلا اور میں پھر علم دا بولن لگا اینو کہتے ہیں اجماع مرکب اصول فقہ کی زبان میں یعنی اس بات پر تمام فرقوں کا اتفاق ہے سیدوں میں کافر گمراہ جہنمی ضرور ہے لیکن فرق اتنا ہے سنی کہتے ہیں ان میں ہیں وہ کہتے ہیں ان میں ہیں دونوں کے نزدیک کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے خیر ایڈی چھیتی پھنس گیا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اور میں خود نہیں نا میں خوشامدی جاہل نہیں میں مکار نہیں تواڈے جو مکر فریب دیا گلاں سنا پیسہ لے کے پاسے ہوا لکھ لعنت ہو جا کتے ہوتے نبیاں دا وارث آکھو آکھے ممبر رسول تے نہیں بیٹھ کے فراق چکر بازی تو بعد نہ ہوئے توجہ ہے پھر بھائی ہوں جیڑا گمراہی دا معنی حدیث دا سی کہ اہل بیت جیڑا بھی ہوئے گا وہ جنتی آواز حدیث سے شکلہ نے جا گیا لیکن جڑا ہے کہیں ہے پیا انہوں پھڑ لے آخر کسی نہ کسی پارٹی دا ہوئے گا کہ نہیں ہونا ہوئے جس پیپل پارٹی آ رہا ہے وہ آخے گا گنجے لیگ دے شیطان لیگ نو یہ سارے ہی لنتی گالاں کڈن گے کنجر تے پوریاں سارے نو کر دیں گے پیپل پارٹی والے تے ہیں نہیں ہیں کاف لیگ والے ہیں نہیں ہیں نون لیگ والے ہیں لنتی اور عمران خان پارٹی لنتی ہے ساری چوراں دی پارٹی ہے اور سچی دس جس لیے عمران کہنا سی اور سچی دس میں سید بولی اب بولو مرے سید بولی بدل تے چور دا پتر سیدہ بھی چور آکھی جاتا ہے بول دے نہیں اس دلے میں تو حدیث شکلین نہیں یاد کرائی کئی کتے ساڑھے خلاف بولتے ہیں چشتیاں وہ کتے دے پتر پھر جو مرضی منہ چاہتا ہے بھوکی جاندے ہیں یعنی روحانی پتر ہے جو وہ جس لئے ساڑھے خلاف بولتے ہیں کیا ساڑھی جماعت سید کوئی نہیں تو وہ جس لئے بکواس کرتے ہیں وہ ساڑھے سیدہ نے بھی بیچ کر دیں کہ نہیں بولتے نہیں کدھر گیا حدیث شکلین کدھر گئی
اس کنجر کو کچھ کنجر آتا حدیث شکلین کدھر گئی معلوم ہویا حدیث پڑھنیاں سوکھیاں اپنے مطلب دے معنی کرنے سوکھے نے لیکن اہل سنت و جماعت کا حق مانا حدیث کیوں کڈنا یہ حق والے بندے نہیں کم ہوتا وہ ہر ایک واسطے نہیں ہوں مانا سنیا والا امام والا بزرگوں والا ولیاں والا دسن لگا اہل بیت کی گل ایک مانا انہاں اہل بیت حضور نے ثقلین فرمایا جڑے نبی دے دور دے اہل بیت سن جڑے حسن حسین نے حضور دے گھر والے حضور دے ازواج مطہرات نے حضور دی اولاد شریف حضور سرکار دے سیدہ دی اولاد نے حسن حسین نے مولا علی نے یہ نبی دے سامنے دے سید نے یہ سارے سید نے عقیل دی اولاد عقیل پاک دی اولاد جعفر پاک دی اولاد علی پاک دی اولاد جو حضور دے سامنے میں نبی نے ثقلین داخل فرمایا کیونکہ انہاں دا جنتی ہونا پکا یقینی ہے محمد کریم نے جگہ جگہ تے دسیا لہذا حضور نے جب فرمایا میں ثقلین چھڑ چلیا ایک اللہ دی کتاب دوسرا اہل بیت تو یہ ہوئی اہل بیت نے جڑے نبی دے زمانے دے نے دوسرا قول جواہر العقدین امام نور الدین سمودی 400 سال پہلے مسجد نبوی شریف کے خطیب اور امام تھے انہوں نے اگوں نقل کیتا توجہ ہے فیض القدیر شرح جامع صغیر حدیث کی کتاب اللہ اکبر انہوں نے بڑے شدید رد نال کر لکھی عبارت پڑھوں تاکہ چلو لوگوں کے پاس محفوظ ہو جائے گا یہ حدیث ہے النجوم امان لأہل السماء و اہل بیتی امان لأمتی ستارے آسمان والے واسطے امان نے میری اہل بیت میری امت دی امان نے اس طرح قال الحکیم الترمذی و اہل بیت ہی ہونا من خلفه على منهاجه من بعده وهم الصدیقون وهم الابرار امام حکیم ترمذی فرماتے ہیں جنہیں امام ترمذی کے دور میں محدث حکیم ترمذی فرماتے ہیں اہل بیت تو مراد وہ لوگ نے جنہیں صدیقین ابرار نے اولیاء اللہ نے دوجے لفظ پیر سیال ورگے تاجدار گولڈا ورگے بھاوے وہ سیال بھاوے ارائیے بھاوے موچیے بھاوے جلائے کسی بھی قوم دے جنہ محمد عربی دا تابعدار ہے وہ حضور دیا ہے اسمانہ دے جنہ چر تارے رہیں گے اسمان امن چ رہیں گے جنہ چر اے ہو جا نبی دے تابعدار زمین پہ رہیں گے امت بھی امن چ رہے گی بولو 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 آگے
قال وذهب قوم الى ان المراد باهل بيته هنا اهل بيته في النسب وهذا مذهب لا نظام له ولا وفاق ولا مسار. اللہ اکبر. فرماندے نے کچھ لوگ کا خیال ہے اتنے اہل بیت تو مراد نسب تے برادری والے اہل بیت نے. فرمایا یہ مذہب ایسا ہے جہاں کوئی انتظام نہیں, جہد نال کوئی وابط نہیں, جہدی کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ لأن أهل بيته بنو هاشم والمطلب فمتى كان هؤلاء أمنا للأمة حتى إذا ذهبت الدنيا. فرمایا آپ کے اہل بیت تو سارے بنو ہاشم اور مطلب ہیں, تو یہ کب امن تھے امت کی؟ یہاں تک کہ جب یہ چلے گئے تو دنیا چلی جائے گی. انما یکون هذا لمن هم أدلة الهدى في كل وقت. من قال أهل بيته ذريته فموجود في ذريته الميل والفساد كما يوجد في غيرها فمنهم المحسن والمسيء فبأي شيء صاروا أمانا لأهل الأرض. فرمایا اہل بیت وہ امان نے, وہ رحمت رحمت آستے جڑے ہدایت دے چراغ نے, جڑے ہدایت دے چراغ نے ہر زمان ہر وقت دے اندر. فرمایا کہ جنہ آکھے حضور دی اولاد وہ اہل بیت نے. فرمایا انہوں نے غلط آکھے تھے وہ مراد ہوتے حضور دی اہل کفا موجود فی ذریتہ المیل والفساد. حضور دی اولاد تے گمراہی بھی ہے, حضور دی اولاد فساد بھی ہے. جی میں ہونے تو ہم سمجھائی گا وہاں بھی سمجھتے سنی گمراہ تے سنی سمجھتے وہاں بھی گمراہ تے ہندو میں سمجھتے شیعہ گمراہ تے شیعہ سمجھتے سارے گمراہ. تے پھر تے یہ موجود نے تے پھر امان کیوں ہو گئے. فرمایا انہاں دے اندر حضور دی اولاد جن نیک بد دوسرے وچ ہوندے نے انہاں وچ بھی نیک بد موجود نے. تے پھر کی معنی ہویا یہ سارے امان کے رحمت نے ہوتے فساد پائی بربادی پائی کھڑے. فرمایا تو ہن ایتھے کون نے؟ فرمایا هم العلماء صلحاء علماء صالحین اولیاء نے. ادھر دیکھو سجنوں آل دے دو معنی ہوں گے, ایک برادری ایک تابع دار. جتنے رسول نے فرمایا میرے آل میرے آل بیت اتنے تابع دار مراد نسب برادری والے سارے مراد. بہت اچھے زندہ بات قرآن میں ہے. قرآن پاک جا آل فرعون دی آل, حالانکہ وہ دی اولاد تے سارے مصر والے نہیں سن, مصر والے پر وہ تابعدار سن جو کہندا سی وہ کرتے سن. توجہ ہے. معلوم ہویا حدیث ثقلین وچ بھی یہ مطلب جڑا کڈیا جاتا ہے کہ سارے سید جویں دے مرضی ہون یہ لینا تھڈو لوکاں دے اپنے ذہناں دے بھی خلاف ہے, نظریے عقیدے دے بھی خلاف ہے, حدیث دے بھی خلاف ہے. اتنے بھی مطلق نہیں شرط ہے مومن اور صاحب اتباع ہونے. توجہ ہے نہیں؟ وقت دی نزاکت دے پیش نظر اللہ اکبر سمجھو اسے حدیث کا مزید مطلب معنی واضح کرنا.
بندہ ناچیز صرف 2 حدیثاں سناتا ہے جہاں مزید معنی مطلب واضح ہو جائے گا. حضرت علامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام. توجہ ہے. یہ کسی ممبر پہ پہلی مرتبہ حدیث بیان ہو رہی ہوگی جو میں سنانا چاہتا ہوں. حدیث صحیح اس کی صحت دوتے علماء حدیث کا اتفاق. توجہ ہے ذرا مطلب سے نہیں آ گئی. کاش کی ایویں مولوی حضرات ممبر سے بیان کر دینا کہ سادات تباہ نہ ہو. خوشامتی مولویاں سجدہ کا پٹھا پا دیتا. جہے سید کی محفل گئے نے وہ نال بیٹھے ہوں انہیں پیسے لینے ہوں یہاں بنڈا وگوں آ تریفاں کے بول بننے جو محدث ابن جوزی نے گل لکھی ہے. پھر انہوں تو بہت سارے ذاتی وغیرہ سب حضرات نقل کر رہے ہیں. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ہارون رشید کو گئے سن رحمہ اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے. ہارون رشید کو گئے سفیان ثوری تے کہنے لگے میں تینوں آکھا اللہ تو ڈر اتق اللہ تیرے واسطے بہتر ہے اس کو میں تینوں آکھا تیری برادری بخشی تسی سارے جنتی جے یہ تیرے واسطے چنگا نہیں. چنگا یہ ہوئی ہے کہ میں تینوں آکھا اللہ تو ڈرو ہے تو تو اللہ تو ڈر جاؤں. کاش کے مولوی بھی اتنا شرم کرتے کہ وہ بھی سجدہ نو کہندے میں تو جنتی نہیں کہتا میں ضرور آکھاں گا اللہ تو ڈرتے رہا. توجہ ہے وہ خوشامدی ہو اونچی بولو بولو. اور فرمان رسول سنو صحیح حدیث صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب. پھر اس حدیث کے حکم باتفاق سابقین لاحقین متقدمین و معاصرین سب کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے. حدیث سے عربی عبارت پڑھنا پھر مطلب سمجھانا. عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه معاذ راكب رسول الله تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا لعلك ان تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت وأيم الله ليكفرون أمتي عن دينها كما يكفر الإناء في البطحاء. حضرت معاذ بن جبل صحابی فرمانے جدو نبی پاک نے مینوں یمن وال روانہ فرمایا حضور مینوں وصیت فرمان واسطے نال ٹر پے. معاذ راکب رسول اللہ تحت راحلته حضرت معاذ سواری تے سوار نے رسول اکرم نال سواری تے تھلے چل رہے ہیں. وہ بولو بول پڑے یہ ناز یدا سامل رے دے یہ ناز یدا سامل رے دے ہن باعث شرک اول رے. کملی
सरकार सोना महबूब घोड़े की लगाम फड़ के नाल तुर रहे हैं। गुलाम नूं घोड़े ते सवार कीता नाल नाल तुरदे हजूर वसीयत फरमाते ने ते गल्लां फरमाते ने या मुआद इन्नका शाअल्लाह तलकानी बादा आमी हादा। ऐ मुआद हो सकता है हुण तू इस साल तो बाद मेरी मस्जिद ते मेरी कबर ते आन खलोवे। फबका मुआद हजरत मुआद रो पैंदे। फबका मुआद खशाअन लिफिराक रसूलिल्लाह हजूर दी जुदाई ते हिजर दे सदमे हजरत मुआद रो पैंदे ने। हजूर फरमाते ने तवज्जो घोड़ा खलार दिता पिछा मदीने शरीफ अल रुख फरमाया। मदीने वाल रुख फरमा के फरमाते ने इन्ना अहले बैती हाउलाए मेरे ए अहले बैत समझते ने अन्नहुम औलानास भी सब तो ज्यादा नेड़े ते करीबी मेरे ए हुई ने। फरमाया वइन्ना औलानास बिल मुत्तकून ते मेरे सब तो नेड़े ते सब तो करीबी परहेजगार ने। मन कानू है सुकानू जेड़े मर्जी होवन जेड़ी थां ते होवन। भावें सियाल होवे मन कानू जेड़े भी होवन है सुकानू। भावें मदीने विच होवन भावें हिंदुस्तान विच होवन भावें जिथे भी होवन जेड़े भी होवनगे जेड़े मुत्तकी परहेजगार ने वही मेरे नेड़े ने। मेरी बिरादरी वाले समझते ने असा रसूल दे नेड़े हैं। मैं पे दसना बोल इत्थे बिरादरी नहीं चलनी इत्थे मुहम्मद करीम की दावेदारी चलनी। इन्हां गल्लां ते रमज़ान नबी दे इशारियां नूं समझण वाला मेहरे अली जो बैठा सी उन्हें आख्या भावें सैयदा अपनी थां ते पर मुहम्मद दे करीबी होना होर गल है मुहम्मद दी बिरादरी होना होर गल है। किसी बिरासी तो मज़हब छोड़ी बैठा है। तवज्जो है उन्हें मेरा नाना का फरमाउंदा है मेरे करीबी ते नेड़े ते होई ने जेड़े परहेजगार ने। मन कानू जेड़े मर्जी होवन किसे बिरादरी में होवन सैयदा तेरे नाने ने तेरा काटा आकर वाला बन के रख छड़िया है। मर्री कैसे लानती दी खुशामत से अपने नाने नूं ना छड़ खुशामती दे मगर न लग। इल्म वाला सी समझदा सी इत्थे बिरादरी नहीं चलनी बंदा इश्क शुदी तक नसब कुल जामी के तरीका फुला इब्ने फुला चीज़े ने इत्थे ये नहीं देखा जाता प्यो कौन है ते पुत्र कौन है इत्थे ये देखा जाता दिल किवें दा रखदा है। उत्तों पीर बैठा है तो पठान है वो भी सैयद कोई। उत्तों पीर बैठे तो खलल जानते वो भी सैयद कोई। उनके फखर जहान देहली बैठे वो भी सैयद कोई नहीं। एक सैयद नूं इन्हां सारे दी
نہیں سی تیرا کھانا خراب نہ ہوئے خوشامتی اونچی بول میرے علی کے کھانے کی مائر نہیں سی غیرت نہیں سی مامے دادے چاچے نانے دوویں یعنی ادھر دادے والا پاسا نانے والا پاسا کسے وچ کوئی نظر نہیں آیا سبحان اللہ پر سمجھنے سن نانے نے فرمایا ہے فکانو اے نہ ویکھی میرا گھر اے ویکھی جتھے ہیں جتھے ساڈے عشق والے ساڈے رنگ والے میرے علی تیرے گھر چمن تیرے گھر تو باہر جتھے ہومن لبدا جاوی جتھے لب جاوے اوتھے سر چا جھکاوی آج دے لانتی کہیں دے سید ہو کے تو امتی دا مرید کیا کر آکو تیرا پترا آکے میرا کا لانتی رسول دے مقابلے ہونا چلیا دلیا رسول فرماوا میرے نیڑے ہوئی نے جیڑے میرے پرہیزگار نے وہ جیڑے بھی ہون باویں موچی ہون باویں تیلی ہون باویں جیڑی مرضی ہون رسول فرماون جیڑے ہومن ویکھی میرا پرہیزگار میرا حبدار میرا تابعدار میرا پرہیزگار یہ دیکھیں تو کہنا سید ہو کہ فلانے دا بن گیا کتیا تیرے ورگیاں دا منہ بھنڈن واسطے تے رسول نے فرمایا نمبر بلے شاہ کے مرید بولو بابا انار شاہ قادری رہی نا وہ کیوں بنے سید ادھر کیوں آئے سید غلام جتیاں چکی پھرتا سید جتیاں چکی پھرتا ہے کہتا ہے جتیاں چکا گا تے جنتی بنا گا لانتیا یہ تو سمجھ میں ہر سید کی جنت مل کے کہ لانتیا ہے سید جتیاں رہی چکی پھرتا ہے معلوم ہوا جنت کسے دا ملک نہیں جنت نبی نے حکمدار دے تابعدار دا مل کے ہمیں سید ہوئے ہمیں میرا بلنو سمجھانے آیا بلنو سمجھانے آیا بینا تے بھر جایا بلنو سمجھانے بلیا من لے کے نہ ساتا بلیا من لے کے نہ ساتا کھیڑا چھٹ دے رائیاں بلیا پاک نبی تو سمجھی کھڑا سی بھین بھیراج کی سننا فرماندے بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بلے نو جو سید آکھے وچ جہنم جایا بلے نو جو ہرائی آکھے جنت بھی کھا پایا بلے نو سمجھانے آیا بھیڑا تے بھر بول چھوار بلنو سمجھ بہنا وہ کہتا میرے سید آنکھوں کے جنم جاؤ گے میرے ارائی آنکھوں کے کدھر جاؤ گے معلوم ہویا کتے دے پتر حلوے خور ہول ہوندے نے بول مرے بول بول ہائے 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 توجہ
اگے لفظ سنے جیڑا میرا موضوع چھیڑ کے بیٹھے اور او دے عین مطابق گل بنے تاکہ میرا جس طرح کا آغاز عظیم تھا اسی طرح انجام اور اختتام بھی عظیم ہو. توجہ ہے. اللہم انی لا احل لهم فساد ما اصلحت. اے اللہ جنوں تو ٹھیک کی گئی یعنی جنہی گل تو ٹھیک بنائی دین بھی بنائی گئی میں انہاں اہل بیت ہوں اس دے وچ فساد پاون دی اجازت نہیں دیندا. لا احل لهم فساد ما اصلحت. جس کی تو نے اصلاح کی اس میں فساد ڈالنے کو میں ان کے لیے حلال نہیں کرتا. ہوں اگلے لفظ سنو. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَكْفَعُونَ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْفَعُ الْإِنَاءُ فِي الْبَطْحَاءِ. اللہ کی قسم رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اہل بیت لَيَكْفَعُونَ أُمَّتِي میری امت کو دین سے پھیریں گے دین سے الٹائیں گے. کما یکفع الاناء فی البطحاء جیسے برتن کو اٹھا کر پانی بھرے برتن کو اٹھا کر پتھریلی زمین سے سٹ دیتا جاتا ہے. یہ پتھریلی زمین کیوں سٹن لا کے کیونکہ پتھریلی زمین پانی سٹ دو تو پھر کوئی شاید اگدی یعنی چھڈو ہی برباد کر کے رکھ دیں گے میری امت میں. یہ اہل بیت میری لیکفعون قسم کھا کے رسول فرماندے نے میری امت میں الٹ کے رکھ دیں گے جی میں بھانڈا الٹ کے خالی کر دیتا جاتا ہے ان جنا دین میری امت کا تباہ کر دیں. توجہ ہوں ظاہر بات ہے جڑے اس لیے موجود سن وہ تے سبحان اللہ وہ تے اہل بیت پاک سن وہ تے دین دے محافظ سن. ادھر دیکھو اتنے ہوں مانا مطلب سمجھاندیا وقت بہت لگ جانا لیکن مختصر جی فلسفے کرنا. اللہ دے نبی ایک ہوتا ہے طیّ زمان ایک ہوتا ہے طیّ مکان. یہ اطلاع ہے صوفیاء کی خرافات کی زمانے میں اللہ پاک بعض اوقات لپیٹ لیتا ہے. بزرگاں لکھا ہے اللہ دے ولیاں نبیاں دی نظر مستقبل حال ماضی تینوں ایک لمحے برابر ہوتے ہیں. جی اصل جنہوں مستقبل سمجھنے مالک انہوں نے سامنے انہوں بھی حال وانگو رکھ لینا جو ماضی ہوتا ہے انہوں بھی حال وانگو رکھ لینا. پاک رسول دے سامنے آن والے حالات جڑے سجدہ نے کرنے سن بے دینی دے جنہ کرنے سن اللہ نے وقت رسول دے سامنے انہوں دی شخصیات انہوں دے افراد رسول دے سامنے کیتا. بظاہر اشارہ نبی دا مدینے وچ وسن والے اہل بیت دی طرف سی لیکن حقیقت اشارہ آمن والے دے وچ دی طرف سی. کیوں کہ رسول آمن والے نبی اوویں دیکھتے سن جویں اوتھے موجود نوں ویکھدے. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. ہوں میری گل سے غور کرو. آخر فرمان رسول ہے وہ دی روشنی وہ دی تصدیق وہ آمنی چاہیے کہ نہ آمنی چاہیے. بولو
ہوں میں تمہیں دساگا اہل بیت نے رسول کے دین نال کی کیتا ہے، جنہ اہل بیت نے کیتا ہے، جنہ کیتا ہے وہ سنا ہے۔ بڑے پتر پتر ہوتے ہیں جڑے اگے پیچھے گل کر کے یہودیاں کو پیش کرن، حرام دے کبھی تو حلالی والا کام کرے وہ ٹھیک ہے کہ حرام کا ہونا تو لازم نہیں، انفقاق ممکن نہیں، گل نہیں سمجھ لگی شاہ جی سنو تواڈے ہندوستان وچ مغلاں دی حکومت سی، یہ نبی دی سی یا کافراں دی سی؟ بولو اے نبی دی حکومت سی کہ تواڈے مسلمان دی سی؟ مسلمانوں دی حکومت رو آخر اسلام دی حکومت، مسلمان دی حکومت۔ اتھے انگریزاں نال رلے دو بندے میر جعفر میر صادق رلے سن، دونوں رل کے انگریزاں دی حکومت اتھے بنائی تے مسلمانوں دی ختم کی، یہودیاں دی بنائی اج تک چلدی پئی۔ بانڈا روڑیا کہ نہ روڑیا؟ بولو مرو خوشامدی اونچی بولو، روڑیا کہ نہ روڑیا؟ عرب دے اندر سلطنت عثمانیہ سی، صدیاں دی اہل سنت و جماعت دی، جنہیں اے اہل سنت و جماعت دی سی، اوتھے اٹھیا حسین شریف مکہ رہے برطانیہ نال، کعبے دے اوپر انگریز کو گولی چلوائی، روضہ رسول سے گولی چلوائی سید نے، بانڈا رویا مکہ کے نہیں، یہودیت کی تعلیم جنہیں آج تک انگریز کی غلامی نو ایک پکا کیتا ہے، نکلنا ممکن نہیں ہے۔ سر سید احمد خان بانڈا رو رہا جی بول پاکستان کے اندر ٹی وی اسٹیشن، ٹی وی جیسی لعنت چکرا، عزت و شرافت کا دشمن، گھر گھر کے اندر پھیلن والی، ضرورت بڑھ کے پھیلن والی اس کا پہلا جنرل مینیجر کراچی کے اندر سید ذوالفقار علی بخاری بانڈا رو رہا کہ بولتے تھے جا مرو سنگی رکھتے تھے۔ جیسے کتا سلطان رہی کبھی بڑکا بھوکا مارتا ہے، جیسے کفر پلیتی جب و جدال فساد سکھاونا آپس سے لڑا مردی اخیر ہوتی ہے اس لعنت گڑی دا سٹوڈیو نور سٹوڈیو شاہ نور سٹوڈیو لاہور کا وغیرہ شاہ سید شافت علی رضوی بانڈا روڑیا کے نہیں لکی رانی سرکس کا وغیرہ سید میرا جسم میری مرضی کہہ کے سڑکوں کے اوپر خدا رسول نو بھونکن والیاں سورنیاں باریاں کتیاں بولو خوشامدی آگے ڈرا دور باریاں کتیاں لگیاں پھرتیاں کھوتیاں انہاں دی وڈیری سیدہ عارفہ زہرا سید بانڈا رڑیا کہ نہ تو انہوں شرم نہیں آئی؟ پچھلے انہوں لعنت پا رہے ہو انہوں دے نال کا کام نہیں کسی بھی کیتا۔ تاریخ پر اسلام نو
اینا نقصان کسے پہنچایا میرا نک وڑ گئی جنہ دین نبی دا انج قتل کیتا رسول کے مقابلے جان کے وہ کتے کنجر کافر لعنتی جنہاں نو سید آکھنا حرام اعلی حضرت بریلوی نے فرمایا ان کی توہین اور تکفیر فرض انہوں نے نہیں امت رڑ گئی امت کی واپسی کی امید نہیں رہی سادہ قلندر اقبال بیٹھا سی سناواں حکیم الامت کی گل سناواں یا خوشامدی کتے کی گل سناواں سادہ قلندر اقبال فرماتا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اور اگر تیرے ورگے نبی کے دشمن اہل بیت و صحابہ کے دشمن حسینی ہوتے تھے رکھ لانا تیرے ورگے حسینی ہوتے غیرت دیا پترا جڑا آل رسول عزت رسول عزت امت عزت دین عزت قرآن رسول بچاون دی گل کرے وہ یزید ہے حرام دیا تیری تھان تے سور جم پیدا چنگا اقبال وہ کی کہہ گیا اقبال کی کہہ گیا دسو کچھو جا کے نام سے بلائیں ہوگا جیڑا کہتا ہے سید ہے جی تو مسلمان کوئی نہیں دے کی کہہ رہا ہے مبولم رہے ہیں کی کہہ رہا ہے کیوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو بڑا مطلب ہے سجدہ نو تو انہیں مسلمان نہ کیا اپنے دور وہ کہتا مسلمان نہیں جرائے تو گستاخ اہل بیت بن گیا کہ نہ بنیا حکومت والے بھی لعنت ہوئے جنہیں حال تک روپیے حال تک وہ نام نہیں سکولا تو ہٹایا دفتر تو اقبال دا تو انہوں نے بھی لعنت جڑے آپ نو آخر اہل بیت عاشق اسی فلانا تے اقبال دا سکولا وچ نام پڑھا رہا ہے آ کنجرا گستاخ اہل بیت دا پڑھا رہا ہے آ کنجرا اگر وہ حکیم الامت ہے تو میں یزیدی کیوں ہوں اور کہتے گے معلوم ہوا ہے جیڑی تصادی یزید کی کہانی اگے چ رکھی ہے نا یہ بھی ظلم تے ڈرامہ ہے یہ بھی ظلم تے ڈرامہ ہے یزید برا سی تے اپنے دور کا تے رسول تے صاف دس گئے اگر کوئی حدیث سنا دے پہلا وہ شخص جس نے میری امت کی میری سنت کو بدلنا ہے وہ یزید تھا فلان یہ روایت سنائے چاہے گا آج ثابت ہو یا نہ ہو ضعیف ہو یا کس طرح کی ہو یہ تو صحیح حدیث ہے کہ میری امت کو دین سے میری اہل بیت پلٹیں گے ایسے پلٹیں گے جیسے برتن پلٹا جاتا ہے یہ حدیث کنجر ملا کیوں یاد نہیں آئی آج چکلہ بھی سردار سید زادی ضمیر کیوں نہ رہا غیرت کیوں نہ رہی ہوئے اپنی دھی بہن کا جڑا پردہ غیرت بچائی بیٹھا نا بچائی بیٹھا غیرت رکھی بیٹھا ہے دفتر میں کسی راجت تک نہیں سکتی بیٹھا اس علی کی عزت کی قدر ہے اس یہ پتہ سے پھولو ہو رہا ہے اپنی گواہی بیٹھے اس کو پتہ نہیں عزت کا کیڑا پتا تھا نبی کی عزت کا کیڑا پتا تھا غیرت کا کیڑا پتا
ساڈا منہ مولانا محمد اشرف شالوی صاحب شیخ الحدیث کے صاحبزادہ تشریف فرمائے گا. جب میرے پاس مناظرے کے ثالث اور حکم بن کے تشریف لائے تھے تو آخر میں اٹھتے ہوئے کہا تھا ہم چشتی صاحب سے کہتے ہیں علماء کو ساتھ لے کر چلیں. اور یہ جانتے ہیں امیر اقبال خان پہاوڑ بکھڑ والے مولانا شالوی صاحب دے اللہ پاک انہوں نے درجات بلند فرمائے، اللہ رحمت فرمائے.